کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے اسے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت ہی سمجھدار آدمی رہتا ہے۔ اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بار اس آدمی سے ضرور ملو۔ پہلے تو اس شخص کو اس سمجھدار آدمی سے ملنے کا دل نہ چاہا۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ اس سے ملوں یا نہ ملوں۔ پھر اس نے سوچا کہ اس سمجھدار آدمی سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں، تو اس نے اس آدمی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ شخص اس آدمی کے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسے بتانے لگا کہ جناب میری زندگی میں بہت دکھ ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اس سمجھدار آدمی کو ایک ایک کر کے اپنے تمام مسائل بتائے اور آخر میں کہنے لگا جناب میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے ان مسائل کا حل بتائیں۔ اس کے بعد وہ شخص خاموشی سے بیٹھ گیا اور سمجھدار آدمی کو دیکھنے لگا۔ اس سمجھدار آدمی نے ہمدردی سے اس شخص کی طرف دیکھا، ایک لمحہ کچھ سوچا اور کہنے لگا میرے دوست، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے اس کمرے میں سرخ رنگ کی کتنی اشیاء ہیں؟ وہ شخص اس سمجھدار آدمی کی بات سن کر حیران ہوا اور سوچا کہ میں اس آدمی کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا ہوں اور یہ آدمی مجھ سے غیر ضروری سوالات کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے وہ ادھر ادھر کمرے میں موجود سرخ اشیاء کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا جناب اس کمرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا رنگ سرخ ہے۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ جناب آپ کا تکیہ سرخ ہے، آپ کے کمرے میں موجود سیب سرخ ہیں، آپ کے کمرے کی کارپیٹ سرخ ہے، آپ کے جوتے سرخ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اشیاء سرخ رنگ کی ہیں جو کہ آپ کے کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اس سمجھدار آدمی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہیں دیکھے بغیر بتاؤ کہ اس کمرے میں نیلے رنگ کی کتنی اشیاء موجود ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جناب میں دیکھے بغیر یہ آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ پھر وہ سمجھدار آدمی بولا کہ جب تم سرخ رنگ کی اشیاء کو دیکھ رہے تھے تب تم نے ان نیلے رنگ کی اشیاء پر غور ہی نہیں کیا۔ پھر وہ شخص بولا جی جناب ایسا ہی ہے، جب میں سرخ اشیاء کو دیکھ رہا تھا تو تب میں نے کسی اور طرف دھیان ہی نہ دیا۔ یہ سن کر وہ سمجھدار آدمی مسکرایا اور کہنے لگا میرے دوست تمہارے سوال کا یہی جواب ہے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کو آپ تلاش کریں گے۔ جب تم اس کمرے میں سرخ اشیاء کو دیکھ رہے تھے تب تمہارا فوکس صرف سرخ رنگ پر تھا، تم نے کسی اور رنگ کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اس کمرے میں بہت سی اشیاء ایسی تھیں جن کا رنگ نیلا تھا، لیکن تم نے سرخ رنگ پر اس قدر فوکس کیا کہ تم نے کسی اور رنگ پر دھیان ہی نہ دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں دکھ اور خوشیاں دونوں موجود ہیں، لیکن تم اپنے دکھوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہو۔ تم اپنی زندگی میں موجود خوشیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہو۔ غم اور خوشیاں سکے کے دو رخ ہیں۔ زندگی میں خوشی نہیں تو دکھ کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو تو پھر خوشی کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن تم اپنے غموں پر زیادہ توجہ دیتے ہو اور اپنی زندگی میں موجود خوشیوں کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ لہٰذا تم اپنا نقطہ نظر تبدیل کرو، زندگی کو دیکھو، اپنے اندر خوشی کے لمحات تلاش کرو۔ اگر تم غموں کی بجائے خوشیوں پر فوکس کرو گے تو تم محسوس کرو گے کہ زندگی خوشیوں سے بھری پڑی ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کے دکھوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنی زندگی اداسی میں گزار دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی ویسی ہی نظر آئے گی جیسا ہم اسے دیکھیں گے۔ اگر آپ زندگی کو دکھوں سے بھرا سمجھیں گے تو آپ کو زندگی کے دکھ ہی ملیں گے، اور اگر آپ زندگی کو خوشیوں سے بھرا سمجھیں گے تو آپ کو زندگی کی خوشیاں ہی ملیں گی۔ خوشیاں اور دکھ دونوں زندگی کے پارٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی میں صرف دکھ ہی ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم کس چیز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو خوشیاں ملتی ہیں، اگر آپ زندگی میں غم اور دکھ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو غم اور دکھ ہی ملتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔
کیوں نہ وہ آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ گزرا ہوا ہر لمحہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تو کیوں نہ اس لمحے کو اداسی کی بجائے خوشی سے گزاریں۔